عزادار ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور عزائے حسین دل میں رکھنا جو نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یقیناً عزادار کیا کرتے ہیں، عزادار کیوں تخلیق ہوتے ہیں، شعر آپ نے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ تو کیا ہوا آنکھوں سے اگر خون نہیں روتے، تو کیا ہوا آنکھوں سے اگر خون نہیں روتے، جسموں سے لہو اپنا بہاتے ہیں عزادار، جسموں سے لہو اپنا بہاتے ہیں عزادار، اور ماتم کے مخالف تیرے فتوے پہ ہو لعنت، ماتم کے مخالف تیرے فتوے پہ ہو لعنت، یہ سنت سجاد بناتے ہیں عزادار۔ بہت شکریہ۔ یہ سنت سجاد بناتے ہیں عزادار، اور پہچان ہے مومن کی علم رب وفا کا، پہچان ہے مومن کی علم رب وفا کا، یہ اپنے گھروں پر جو سجاتے ہیں عزادار۔ اور شعر دیکھیے گا کہ رازق ہے خدا، رزق ہے شبیر کا صدقہ، رازق ہے خدا، رزق ہے شبیر کا صدقہ، لنگر جو یہ مولا کا بناتے ہیں عزادار۔ اور بہت دوسرے شعر شان ہے، شعر اپنے ذکر رہا تمام مومنین کے لیے کہ دم ناد علی کر کے سبیلوں کا یہ پانی، دم ناد علی کر کے سبیلوں کا یہ پانی، گھٹی میں یہ بچوں کو پلاتے ہیں عزادار۔ بہت شکریہ۔ گھٹی میں یہ بچوں کو پلاتے ہیں عزادار، اور آذان و اقامت میں گواہی ہے علی کی، آذان و اقامت میں گواہی ہے علی کی، کانوں میں یہ بچوں کو سناتے ہیں عزادار، کانوں میں یہ بچوں کو سناتے ہیں عزادار۔ اور ہمارے بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے، شعر دیکھیے گا کہ سنتے ہیں یہ گودی میں ولایت کے قصیدے، سنتے ہیں یہ گودی میں ولایت کے قصیدے، لوری میں انہیں نوحے سناتے ہیں عزادار، لوری میں انہیں نوحے سناتے ہیں عزادار، سنتے ہیں یہ گودی میں ولایت کے قصیدے، اور ہوتے ہیں یہی قتل فقط حب علی میں، ہوتے ہیں یہی قتل فقط حب علی میں، ہر سمت یہاں خون میں نہاتے ہیں عزادار، ہر سمت یہاں خون میں نہاتے ہیں عزادار۔ اور وقتہ پیش ہے ان پہ نوازش یہ محمد کی عطا ہے ان پہ نوازش یہ محمد کی عطا ہے، یوں سوئے مقدر کو جگاتے ہیں عزادار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا علی شان میں شعر دیکھیے گا کہ دین خدا کی عزت و عظمت علی سے ہے، دین خدا کی عزت و عظمت علی سے ہے، ناموس دین حق کی امامت علی سے ہے، اور قائم جہاں میں شان عبادت علی سے ہے، قائم جہاں میں شان عبادت علی سے ہے، اپنی صلاۃ و صوم و اقامت علی سے ہے، اور مثل رسول ہادی و رہبر ہے مرتضیٰ، مثل رسول ہادی و رہبر ہے مرتضیٰ، عالم میں یہ نظام ہدایت علی سے ہے، اور بتلا رہا ہے غدیر کے میدان کے اندر دیکھیے گا، بتلا رہا ہے قول رسالت غدیر میں، بتلا رہا ہے قول رسالت غدیر میں، ختم رسول یہ ختم نبوت علی سے ہے، بسم اللہ۔ اور فرمان ہے نبی کا ہے ایمان کل علی، فرمان ہے نبی کا ہے ایمان کل علی، میری عبادتوں کی طہارت علی سے ہے، میری عبادتوں کی طہارت علی سے ہے۔ اور تولہ اور تبرہ دونوں اسلام میں موجود ہے۔ عموماً لوگ تبرہ کو سمجھتے ہیں کہ شاید گالی دے رہے ہیں، ہمارے ذکر میں ہمیں آل محمد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تبرہ کا مطلب ہے براءت، یعنی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، یہ تبرہ کہلاتا ہے۔ گالی روز دینا ہمارے مذہب میں ویسے ہی گالی روز نہیں ہے، تو تبرہ کیا ہے؟ براءت کا اعلان کرنا، بیزاری کا اعلان کرنا ان سے کہ جو بھی ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔
میری عبادتوں کی طہارت علی سے ہے، اور ایندھن بنے گا نار جہنم میں وہ لعین جس کے بھی دل میں بغض و عداوت علی سے ہے، جس کے بھی دل میں بغض و عداوت علی سے ہے۔ اور حب علی ہے دل میں نوازش بھری ہوئی، حب علی ہے دل میں نوازش بھری ہوئی، میں خوش نصیب ہوں میری نسبت علی سے ہے، میں خوش نصیب ہوں میری نسبت علی سے ہے۔ شاید نہیں، ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے انڈو پاک، اور پوری دنیا کے جو شعراء ہیں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، یا اردو شاعری کی جاتی ہے، تو اس میں بڑے بڑے سید شعراء ہیں، اس میں وہ جیسا ایک ابن مکتب بھی شامل ہے، تو ہم اس میں کوئی نہ کوئی ردیف ہوتی ہے، قافیہ دیا جاتا ہے، تو ہم اس میں اشعار پیش کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں جو ردیف دیا نظر آتا ہے۔ اب نظر آتا ہے میں کیا نظر آتا ہے وہ آپ سب نظر کر رہا ہوں کہ کل ایمان کا ایمان نظر آتا ہے، کل ایمان کا ایمان نظر آتا ہے، بھائی پھر یقین حضرت عمران نظر آتا ہے۔ سلامت رہے۔ ذکر علی نہ جبر سے سن سکتے ہیں، نہ خاموشی سے سن سکتے ہیں، نہ کسی گھبراہٹ میں سن سکتے ہیں۔ علی کے چاہنے والے علی کا ذکر علی کی طرح ہی سنتے ہیں، تو دلوں میں محبت موجود ہے۔ تو شعر دیکھیے گا، کل ایمان کا ایمان نظر آتا ہے، بالیقین حضرت عمران نظر آتا ہے، اور دین حق کا یہی عنوان نظر آتا ہے، دین حق کا یہی عنوان نظر آتا ہے، یا حسین آپ کا احسان نظر آتا ہے۔ اور نوش محمد پہ جناب امام حسین امام حسن شعر دیکھیے گا کئی جگہوں پہ۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کے بت توڑنے تھے تو مولا علی نے کہا کہ خانہ کعبہ کے بت حضور پاک کو کہ آپ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو، اور تو توڑ دے تو حضور پاک نے کہا نہیں، میں اپنے کاندھوں میں تمہیں اٹھاتا ہوں اور تم ان بتوں کو توڑ دو۔ شعر آپ کا پیش کر رہا ہوں کہ دوش احمد پہ حسین ابن علی ہے گویا، دوش احمد پہ نماز پڑھ رہے ہیں، مولا حسین آ گئے ہیں، دوش احمد پہ حسین ابن علی ہے گویا، آج قرآن پہ قرآن نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور بڑا مختلف شعر پیش کر رہا ہوں، عقیدے کا شعر دے رہا ہوں۔ ہم ان کو نہ خدا کہتے ہیں نہ خدا سے جدا کہتے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہے محمد کا وسیع مولا علی عبد جلی، ہے محمد کا وسیع مولا علی عبد جلی، پر نصیری کو وہ یزدان نظر آتا ہے، پر نصیری کو وہ یزدان نظر آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے میزبان اور ایک ہے مہمان۔ جب معراج ہوئی تو شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ میزبان پردہ معراج میں ہے صرف علی، میزبان پردہ معراج میں ہے صرف علی، اور محمد ہے جو مہمان نظر آتا ہے، اور محمد ہے جو مہمان نظر آتا ہے۔ کافی آ رہا ہے، شعر دیکھ رہا ہوں کہ آبیاری جو کرے خون سے دین حق کی، آبیاری جو کرے خون سے دین حق کی، بھئی دہر میں ایک ہی دہقان نظر آتا ہے، اور دل میں رکھتا ہے اگر بغض، دل میں رکھتا ہے اگر بغض سے فلائے حیدر، باخدا بندہ شیطان نظر آتا ہے، باخدا بندہ شیطان نظر آتا ہے۔ امام زمانہ تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ کی خطبے میں نماز پڑھیں گے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ابن حیدر کی حکومت ہے حکومت ایسی، ابن حیدر کی حکومت ہے حکومت ایسی، ابن مریم جہاں دربار نظر آتا ہے۔ اور مہربانی، اور نار دوزخ میں ہی جلنا ہے مقدر اس کا، نار دوزخ میں ہی جلنا ہے مقدر اس کا، بھئی مصطفیٰ میں جسے ہزیان نظر آتا ہے۔ آپ کی عقیدے کا شعر ہے، ہمارے عقیدے کا شعر ہے۔ تہمتیں تو لگائی گئی ان میں بہت زیادہ، لیکن انما یرید اللہ کی مصداق آل محمد کے اوپر جو بھی کہا گیا، جس طرح بھی کہا گیا، دشمنان اہل بیت میں پلٹا دیا گیا۔ ابن حیدر کی حکومت ہے حکومت ایسی، باخدا بندہ ابن مریم جہاں دربار نظر آتا ہے، اور نار دوزخ ہی میں جلنا ہے مقدر اس کا، مصطفیٰ میں جسے
ہزیان نظر آتا ہے. جناب سیدہ کی شان میں شعر دیکھیے گا کہ جنتی کون ہے دوزخ ہے ٹھکانہ کس کا. جنتی کون ہے دوزخ ہے ٹھکانہ کس کا. فاطمہ تھامے ہے میزان نظر آتا ہے. فاطمہ تھامے ہے میزان نظر آتا ہے. خون کا میدان ہمارے لیے قرار ہے, سکون ہے, قلب قرار سکون, اور ہمارے لیے ایمان کا رہج ہے, کیونکہ یہاں جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا, ولایت کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن دوسروں کی نظروں میں حضرت غدیر کیا ہے شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہر منافق کو وہاں موت نظر آتی ہے. ہر منافق کو وہاں موت نظر آتی ہے جب اسے خون کا وہ میدان نظر آتا ہے. بہت شکریہ. اور ہم یہ وہاں آئے ہیں, یہاں ہم سب نے اپنے لیے, یہ کوئی ہمارے مومنین کے علاوہ خدا کی قسم پوری دنیا میں دعویٰ ہے, کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے مرنے سے پہلے اپنا کفن کربلا سے لے کر جائے. یہ ہم قوم واحد قوم ہے خدا کی قسم کہ مولا کے چاہنے والے, مدد کرنے والے, جن کے لیے ہر وقت بہت سامنے ہے. آپ لیتے ہیں کفن مولا کے ذریعے سے مس کرتے ہیں اپنے لیے, رشتہ داروں کے لیے, تمام کے لیے, جہاں جہاں جاتے ہیں. اور فخر سے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو فخر سے جو ہے وہ کفن اڑا کے جاتا ہے. کیوں جاتا ہے شعر پیش کر رہا ہوں لاجک کے علاوہ, کیونکہ مولا نے جب تک دعویٰ بڑھا ہو, دلیل اس سے بڑی نہ ہو تو ہو نہیں سکتا. ہر منافق کو وہاں موت نظر آتی ہے جب اسے خون کا میدان نظر آتا ہے. شعر دیکھیے گا کیوں لے کے جاتے ہیں کفن, اس کی لاجک کیا ہے. اوڑھ رکھا ہے کفن کربو بلا کا میں نے, اوڑھ رکھا ہے کفن کربو بلا کا میں نے, بھئی مرحلہ قبر کا آسان نظر آتا ہے. بہت شکریہ. مرحلہ قبر کا آسان نظر آتا ہے. ہم سب کیونکہ ملتان کی سرزمین سے ہیں تو کافی ملتان کے لیے دیکھیے گا کہ سرزمین پاک ہے, ولیوں کا بسیرا اس میں. سرزمین پاک ہے, ولیوں کا بسیرا اس میں, مشعل راہ یہ ملتان نظر آتا ہے. اور بس ہمیں شاہ میں کرتا ہوا ماتم کو بھی, بس ہمیں شاہ میں کرتا ہوا سینہ کو بھی, ماتمی چاک گریبان نظر آتا ہے. اور یہ نوازش پہ ہے فیضان ابو طالب کا, مدح کرتا ہوا حرام نظر آتا ہے.